سینیٹر اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ بن گئے۔ ایوان صدر میں ہوئی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر خزانہ کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا آڈیو لیکس پر اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں آڈیو لیکس حساس معاملہ ہے، یہ سیکیورٹی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مزید کہا کہ مریم نے کسی کی سفارش کی، نہ فیور مانگی۔ میری آڈیو میں کوئی ہیروں کی بات سنی، کوئی غلطی کی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا۔ اسمبلی سے راہ فرار اختیار کرنے والے عمران خان کو جمہوری حکومت کا جمہوری مشورہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان اسمبلی میں واپس آ جائیں، جمہوریت اور جمہوری اداروں کا احترام کریں۔ عمران خان کی واپسی کے سوال پر وزیر اعظم نے بھی جواب دیا، وہ آتے ہیں تو 100 بسم اللہ۔ امریکہ نے پاکستان کو اسلحے کی فراہمی سے متعلق بھارتی اعتراض کو یکسر مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب جے شنکر پر مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ پاکستان کو دیا جانے والا F-16 طیاروں کا پروگرام نیا نہیں بلکہ ایک عرصے سے ہے۔ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ پاکستان کو نئے طیاروں، نئے سسٹمز یا نئے ہتھیاروں کی فراہمی نہیں کی جا رہی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے انڈین امریکن کمیونٹی سے خطاب میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی پر شدید اعتراض کیا تھا۔ سیلاب کی تباہی کے بعد بیماریوں نے سندھ کی راہ دیکھ لی۔ کمبر شہداد کوٹ میں ملیریا کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ گزشتہ روز 735 ملیریا کے کیسز رپورٹ۔ حیدرآباد میں ریلیف کیمپس میں بیماریاں پھیلنے کا سلسلہ جاری۔ ایک روز میں ڈائریا کے 85، جلدی امراض کے 100 اور ملیریا کے 9 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی مزید پھیلنے لگا۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹے کے دوران 90 ڈینگی کیسز رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز کی تعداد 2162 ہو گئی۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 6 مریض موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی کے ضیاء الدین ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سابق صدر کے پھیپھڑوں کا معائنہ کیا جائے گا، دیگر ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ آصف زرداری 1 ماہ سے علیل ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہو گئے۔ سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد اور منسٹرز کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ کراچی کے بعد لاہور میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آج ہوگا بڑا ٹاکرا۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔